آج خاص طور سے آندھرا پردیش کی پالیٹکس کے اندر جب اکبر الدین اویسی صاحب نے 2009 کے اندر ایک ایسے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر فرقہ پرست طاقت پریشان ہو گئی، چونکہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ستارہ بہت زیادہ اونچا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ آسمان کی بلندی پہ جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ ستارے کو کیسا روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک سازش کے طور پہ، یہ فرقہ پرست لوگ ایک سازش کے طور پہ ایک ایسے لوگوں کو استعمال کیا گیا جو نام کے مسلمان ہے، کہنے کو تو مسلمان کہتے ہو۔ اگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دہرائیں گے یا اسلام کا معاشرہ کریں گے تو آپ یہ سوچئے، کیا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتا ہے یا اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ ایسا انسان بالکل قاتل جو بھی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور خاص طور سے عرب کی جب آپ ہسٹری کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سرزمین عرب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کبھی بھی سرزمین عرب پر خاص طور سے اگر دشمن بھی آپ کے گھر آ گیا تو اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کو کھانا کھلاتے، اس کو ہر وہ چیز سے وہ لوگ یہی سوچتے کہ مہمان آیا ہے۔ جب دشمن اپنی سرحد کے باہر جاتا اس کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ آج اکبر الدین اویسی صاحب چندرائن گٹے کے MLA جو اپنے حلقے کے اندر دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو محمد پہلوان، یہ جو گلتی پہلوان ہے، انہوں یہ سوچتے ہیں کہ آخر گلتی پہلوان، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم عرب کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا تم صحیح اپنے آپ کو اگر عرب سمجھتے ہو تو کیا تم نہیں جانتے کہ گھر آئے مہمان کے اوپر اس طریقے سے تم اٹیک کرتے ہیں، ایک بازو بلاتے؟ تم یہ کہتے ہیں کہ زمین کا مسئلہ ہے، آخر زمین کس کی ہوتی ہے؟ زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ زمین تو وہ ہے، اگر سچی زمین کی بات کرتے تھے تو تم جانا تھا، تم لڑنا تھا ایسے لوگوں سے جو بابری مسجد قبضہ کرے، وہ تمہاری زمین ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان کا گھر ہے، ویسی جگہ جا کے لڑنا تھا۔ اس کے برخلاف تم کمزوری اور بزدلی کا ثبوت دیتے ہو، تم اپنے ہی گھر میں ایسے مہمان کو تم اس کے اوپر اٹیک کر کے کوئی بہادری سمجھتے ہو کیا؟ بے شک کوئی بہادری نہیں ہے۔ الحمدللہ سچے عرب ہماری جماعت میں موجود ہے، احمد بلالہ موجود ہے، منصور اولگی موجود ہے، سمد بن عبداد موجود ہے۔ تم یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے پاس صحیح عرب ہے، ہم جانتے ہیں پارکس کی عوام بھی عرب ہے، مگر یہ جو بدماش، یہ جو لچے ہیں، یہ ہرگز آپ کے ہمارے کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر ان کو ذرا بھی ضمیر ہوتا تو بے شک انہوں آتے تھے، بات کرتے تھے، اگر ان کو کوئی چیز کی بھی تکلیف ہوتی تو بے شک رجوع ہوتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان کی تکلیف دور کرتی تھی۔ 2009 کے الیکشن میں تم نے زاہد علی خان کا ساتھ دیا، تم نے اور دوسرے چھوٹے موٹے جماعتوں کا ساتھ دیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ سیاسی مقابلہ ہے، ہم کو سیاست کے اندر کیسا لڑنا ہم بخوبی واقف تھے۔ الحمدللہ یہی بارکس کی عوام نے جب چندرائن گٹا کا الیکشن ہوا، یہ بارکس کی عوام نے محسوس کری کہ ہمارے لیے اگر کوئی سچا لیڈر ہے تو اکبر الدین اویسی ہے۔ اسی طرح بارکس کی عوام نے الحمدللہ 2009 کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب کو ایک شاندار کامیابی دلا کر یہ بتا دیا کہ ہم کو اکبر الدین اویسی چاہیے، ہم کو اکبر الدین اویسی چاہیے، ہم کو منافقین مجلس نہیں چاہیے۔ یہ ثبوت بارکس کی عوام نے دیا۔ اس کے بعد میں 2009 کے بعد میں جب دارالسلام میں ایک جلسہ ہوا تو صدر محترم نے یہ اعلان کیا کہ اب تک سیاسی جنگ تھی، ہم تمام دشمنوں کو معاف کر دیے۔ ہم نے زندگی میں کبھی ان لوگوں کے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، اگر ہم دیکھتے تو ہم بتاتے تھے کیا ہے، مگر انہوں نے جو بزدلی کا غفلت سے وار کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو بزدلی کا وار ہے غفلت میں کر دیا گیا۔ ایک نے مجھ سے پوچھا اگر بھائی یہ جو حرکت ہوئی دوبارہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ غفلت تھی، دوبارہ اگر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں گے تو ہم ان کے آنکھ نکال لیں گے۔
چونکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہے. ہم جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ہمارے ملاقاتی مجھ سے ملنے آئے تھے, آ کر کہنے لگے, وہ کنگ کوٹی کے رہنے والے تھے, ارے میرا صاحب آپ تو بہت زیادہ بول دے رہے. تو میں نے کہا, میں نے ابھی تو بولنا شروع ہی نہیں کیا, ابھی بہت زیادہ کیا بول دے رہے. تو بولے کچھ بھی نہیں, آپ اتنا بول رہے اتنا بول رہے. جو آدمی جیل میں ملاقات کو گیا انہیں پوچھ رہا میرا صاحب کیا بولے, میرا صاحب کیا بولے, آخر میں کیا بچوں کی جان لے لیتے, کیا اتنا بول رہے. میں نے بولا میں کیا بولا بھائی, اگر فرض کرو گلتی پہلوان کو گلتی بولا, بری بات کیا بولا, کیا بریانی پہلوان بولوں؟ ارے کیسا بولوں بھائی, گلتی کو گلتی بولنا بری بات ہے کیا؟ کوئی بری بات نہیں ہے. اکبر صاحب کو گولیاں مارے, میں بولا ہاں بھائی گولیاں مارے, ان لوگ گولی سمجھ کے مارے. اکبر صاحب میرا بہادر انسان ہے, انہیں کروسن کی گولی سمجھ کے نکل لیا, کیا بری بات ہے؟ میں بولا کیا بری بات ہے بھائی؟ وہ بولنا نہیں آپ بولے نارکو ٹیسٹ کراؤ بول کے بولے. میں بولا ہاں بولا, کئی کو بولا, اگر انہیں صحیح بول دیتا تو میں یہ بات کئی کو بولتا, میں نہیں بولتا تھا, انہیں صحیح نہیں بولا, اس لیے میں پولیس کو مشورہ دیا اس کا نارکو ٹیسٹ کراؤ, اور زیادہ بولیں گا تو بولوں گا اس کا برین میپنگ ٹیسٹ کراؤ. برین میپنگ ٹیسٹ کرائے تو انہیں جو بات ہے صحیح بولتا, اس سے زیادہ آپ کو اور کیا ہونا. تو اس کے بعد بولے نہیں آپ ایک جگہ بولے زندگی پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی, پہلے لوٹا تھی اب چمبو ہو گئی. ارے میں بولا میں غلط کیا بولا بھائی, میں کوئی بات غلط نہیں بولا, میں اس لیے غلط نہیں بولا جا کے پولیس والوں سے پوچھو اس کی چمبو ہوئی یا نہیں ہوئی. چمبو ہی تو چمبو ہی بولا, میں کوئی بات نہیں بولا. نہیں بھائی آپ اکبر صاحب کو بولے کہ بولے ابو شیر آرام کر رہا ہے, جب زمین پر پنجہ رکھے گا تو زمین دہل جائے گی. ہاں میں بولا غلط کیا بولا, ابھی تو میرا شیر آرام کر رہا ہے, جس دن زمین پر پنجہ رکھے گا بے شک انشاءاللہ تعالی سرزمین حیدرآباد دہل جائے گی اور ان لوگوں کی زمین کمزور ہو جائے گی. میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, چونکہ آج ہمارا قائد طبیعت ٹھیک نہیں رہنے کی طرف سے آرام کر رہا ہے. ان کی خاموشی یہ مت سمجھو یہ سمندر کی خاموشی ہے, یہ سمندر کی خاموشی ہے. اگر جب سمندر خاموش رہتا ہے, تم سمجھ رہے ہیں کہ سمندر خاموش ہے, تو آنے والے دنوں میں سونامی آنے والی ہے. یہ سونامی کا انتظار کرو بیٹا. جس ٹائم پہ سونامی آئے گی, یہ سونامی نہ تو انڈونیشیا کی سونامی رہے گی نہ جاپان کی سونامی رہے گی, یہ سونامی کا نام رہے گا اکبر اویسی سونامی. اگر تم کو پیپر میں لکھنا ہی ہے تو سیدھا بدر آنٹی کا قصہ لکھ دو بابا. بدر آنٹی کا قصہ نہیں لکھتے, بدر آنٹی کا قصہ چھپا لیتے, جھگڑے کا قصہ لکھتے. اب بے فکر رہو, یہ قلعہ گولکنڈہ ہے, یہاں کی عوام جانتی ہے. جس دن تم دنیا سے جائیں گے, چاہے تم امریکہ میں رہ کے چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, ہم حکومت سے مطالبہ کر کے تمہاری باڈی منگائیں گے اور اس کو ممی بنا کے گولکنڈہ قلعے میں رکھیں گے, تاکہ عبرت کے لیے جیسا فرعون کی باڈی آج تک ایجپٹ میں رکھی ہوئی گئی ہے, اسی طرح خان تمہاری بھی باڈی یہیں پہ رکھیں گے. ایک اور ایڈیٹر صاحب ہے, انہوں تو ان کا حصہ بھی نرالا ہے. ابھی ایک کو بولے گئے تھے کہ بھائی میرے کو کیس لڑنا اچھا آتا, پیروی میں کرتا ہوں, گلتی پہلوان کی پیروی میرے کو دے دو. تو میں بولا بھائی ان کو کیس کے بارے میں کیا تجربہ ہے؟ تو نہیں بھائی, ان کے بیٹے کے اوپر ایک کیس ہوا تھا. وہ کیا کیس ہوا تھا آپ لوگوں کو پورا اچھی طرح معلوم ہے, زنا بالجبر کا کیس ہوا تھا. اس کے اندر ان کا بیٹا باعزت بری ہوا, تو انہیں زبردست پیروی کرے. میں بولا کیا پیروی کرے بھائی؟ تو ایک ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لا لیے. جج صاحب خود پریشان تھے, آخر کون سا سرٹیفکیٹ لائے؟ تو بولے میرے بیٹے کی چونی کم ہے, میرے بیٹے کی چونی کم ہے, اس کا سرٹیفکیٹ لا لیے. جج بولا ٹھیک ہے, جب انہیں کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دو. یہ مزاج بنا ہوا ہے ان کا. اب ہم لوگ ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں, یہ وہ وقت کا انتظار کریں گے. الحمدللہ جس دن مجلس اتحاد المسلمین کے میرے قائد اکبر الدین اویسی آئیں گے, ہم اس دن اسی بارکس گراؤنڈ میں جلسہ رکھ کے بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے. اور جو بھی حضرات مجھ سے آ کے پوچھے, جو کنگ کوٹی کے بھائی کو یہ بول دیتا ہوں, میں ابھی کچھ بھی نہیں بولا. جس دن بولنا شروع کروں گا نا, ان لوگاں کہیں دکھیں گے نہیں,
ان لوگوں کہیں دکھیں گے نہیں، چونکہ وہ ٹائم بھی آنے والا ہے۔ اور یہ دونوں ایڈیٹروں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، وہ مشورہ یہ ہے، اب بچی کچی زندگی، ہاتھ میں تھیلا لے لو، روڈ پہ ردی چن لیتے رہ جاؤ، کہیں کو بولے تو تمہارا پیپر کا کاروبار ہے، اسی ردی سے تمہاری زندگی گزر جائیں گی۔ چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرو۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، آپ کی حدیث جماعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ گولکنڈہ قلعے کے لوگ بھی مجھے ایسا معلوم پڑا کہ ایک دو رہتے، ان لوگ لا کے کچھ پناہ دیے تھے حادثے کے بعد، مگر ہم کو سب معلوم ہے کون دیا کیا نہیں۔ تو ایک بولے رہے بھائی یہ کیسا اتنا بڑا قلعہ جہاں پہ اتنی زبردست آپ لوگوں کی میجارٹی اس میں ایسا کیسا؟ میں بولا بھائی آپ گھر میں رہتے؟ ہاں رہتے۔ گھر میں پورے بیڈ روم رہتے کیا؟ پورے ہال رہتے کیا؟ ہاں اس کے علاوہ بھی تو رہتے نا۔ بولا کیا؟ مطلب باتھ روم رہتے؟ تو ایک دو باتھ روم آ رہے تو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ تمام مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی آج متحد ہے۔ اور میں قلعہ گولکنڈہ سے یہ گلی سے لے کے دلی تک ایک آواز سنانا چاہتا ہوں، وہ آواز آپ کی رہے گی۔ میں نعرے تکبیر بولوں گا، آپ اللہ اکبر بولنا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔